اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ پاک کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ سے تجزیہ ترکیب کرنا شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو اپنے لیے خالص کر لیں اور ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں، اور جو بھی ہم سیکھے سکھائیں ہمیں اس سے مستفید کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تجزیہ ترکیب بہت مختصر ہوگی، موٹی موٹی باتیں ہوں گی۔ اگر آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو سر عامر سہیل کے لیکچر سے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ سمپل تجزیہ ترکیب ہو سلائیڈ کے ذریعے سے۔ اس دوران جو بھی قواعد آئیں گے تو پہلی بار تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے، بتائیں گے، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا، لیکن دوبارہ یا بار بار آنے کی صورت میں ہم انہیں ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن تجزیہ اور ترکیب کے سب سے پہلے لیکچر میں ہم تعوذ، تسمیہ اور صفاتیہ کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے تعوذ کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 حروف نظر آ رہے ہیں، با اور من، ان دونوں کو ریڈ کر دیں گے۔ 3 ظاہری اسما ہیں، اس میں جلالہ اللہ، الشیطان اور الرجیم، ان تینوں کو بلو کر دیں گے۔ فعل ایک ہی ہے اعوذ، اس کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے فعل آ رہا ہے اعوذ۔ یہ فعل مضارع کی اقدار میں ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے اندر ہوتا ہے۔ صیغہ واحد متکلم ہے، ضمیر انا مستتر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ عین واو زال ہے، غائب سے فعل معطل عین اجوف واوی ہے، معروف ہے ثلاثی مجرد باب نون سے ہے۔ آوازہ سے آزا ہو جائے گا اور یا اوزو سے یا اوزو ہو جائے گا، اور مصدر ہے معاذن، معنی ہے کسی کی پناہ میں آنا یا اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا۔ قاعدہ اجوف ماضی میں یہ لگا کہ حرف علت متحرک ہو، ماں قبل زبر ہو اور ماں بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قاعدہ اجوف مضارع میں یہ استعمال ہوا کہ حرف علت متحرک ہو، ماں قبل ساکن ہو اور ماں بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت ماں قبل کو منتقل کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اعوذ فعل کے بعد با حرف جارہ آ رہا ہے اور با حرف جارہ کے بعد اللہ آ رہا ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، معرف لام ہے اور مجرور ہے۔ یہ جار مجرور متعلق اول ہو جائیں گے فعل اعوذ کے۔ اس کے بعد من حرف جارہ ایک اور آ رہا ہے اور من کے بعد الشیطان ہے، یہ اس میں جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف لام ہے اور مجرور ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ الشیطان کے بعد الرجیم آ رہا ہے، یہ صفت مشبہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف لام ہے اور مجرور ہے، معنی ہے مردود۔ یہ موصوف صرف مل کر مجرور ہو جائیں گے اور جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہو جائیں گے فعل اعوذ کے۔ یہاں 2 چھوٹی باتیں یاد دہانی کے لیے کرنا چاہتی ہوں
کہ اگر 2 ساکن اکٹھے آ جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کر آگے ملایا جاتا ہے، لیکن من میں ایسا نہیں ہوتا، من میں زبر دے کر آگے ملایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فعل آتا ہے تو جس کی پناہ میں آتے ہیں اس پر با کا صلہ آتا ہے، اور جس سے بچنا ہوتا ہے اس سے پہلے من کا صلہ آتا ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی، اعوذ فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں مردود شیطان سے۔ اب تسمیہ کے کلمات دیکھیں تو اس میں ایک حرف ہے با، اس کو ریڈ کر دیں گے۔ 4 ظاہری اسما ہیں، اسم، اللہ، الرحمن اور رحیم، ان چاروں کو بلو کر دیں گے۔ اب ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے با حرف جارہ آ رہا ہے، اور با کے بعد اسم ہے، یہ اسم جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے، معنی ہے نام اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے اسم جلالہ، یہ واحد ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ اللہ کے بعد الرحمن ہے، یہ اسم مبالغہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے، معنی ہے نہایت رحم کرنے والا اور یہ صفت اول ہے۔ اس کے بعد الرحیم ہے، یہ بھی اسم مبالغہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے، معنی ہے بڑا رحم کرنے والا اور یہ صفت ثانی ہے۔ موصوف اللہ اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا مضاف اسم کا۔ مضاف الیہ دونوں مل کر مجرور ہو جائیں گے حرف جارہ با کے لیے۔ یہ جملہ مکمل نہیں ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم جار مجرور سے پہلے یا ایک فعل کو محذوف مانیں گے یا ایک مبتدا کو محذوف مانیں گے۔ اگر فعل اقرؤ کو محذوف مانیں تو یہ جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا محذوف فعل اقرؤ کا۔ ترکیب ایسی ہوگی، محذوف اقرؤ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا، میں پڑھتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر مبتدا ابتدائی مکم اضافی کو محذوف مانے تو پھر یہ جار مجرور ظرف مستقر محذوف کے متعلق ہو کر خبر ہو جائے گا۔ ترکیب ایسی ہوگی، محذوف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا، میری ابتدا ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب آیت 2 کے کلمات دیکھیں تو اس میں صرف ایک حرف ہے لام، اس کو ریڈ کر دیں گے، اور 4 ظاہری اسما ہیں، الحمد، اللہ، رب اور العالمین، ان سب کو بلو کر دیں گے۔ فعل اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے الحمد ہے، یہ مصدر ہے باب چھین کا، اور یہ معرف باللام ہے اور مرفوع ہے، معنی ہے سب تعریفیں اور شکر، اور یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اس کے بعد لام جارہ ہے، اور ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ لام جارہ اگر اسم ظاہر کے ساتھ آئے تو اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور اگر لام جارہ اسم ضمیر کے ساتھ آئے تو اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ اسم جلالہ ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے، اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ اللہ کے بعد رب ہے، یہ صرف مشبہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف الی المعرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے کسی کا مالک ہونا یا کسی کی پرورش کرنا، اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ اس کے بعد العالمین ہے، یہ اسم فاعل ہے عالم سے، اور یہ جمع ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے، معنی ہے جاننا، اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر صفت اول ہو جائیں گے۔ اللہ موصوف اور صفت مل کر مجرور ہو جائیں گے، اور لام جارہ اور مجرور مل کر ظرف مستقر محذوف کے متعلق ہو کر خبر ہو جائیں گے۔ ترکیب ایسی ہوگی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 3 کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 اسما ہیں، الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کو بلو کر دیں گے۔ اس میں کوئی حرف نہیں ہے اور کوئی فعل نہیں ہے۔ الرحمن صفت ثانی ہے اور الرحیم صفت ثالث ہے۔ ترجمہ ہوگا، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ اب آیت نمبر 4 کے کلمات دیکھیں تو یہ تینوں ہی اسما ہیں، ان تینوں کو بلو کر دیں گے۔
اب اس آیت کی تفصیل دیکھیں تو مالک اسم فاعل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف الی المعرفہ ہے اور مجرور ہے، اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ اس کے بعد یومی ہے، یہ اسم جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف الی المعرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ایک دن ہے، اور یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ یومی کے بعد الدین ہے، یہ اسم جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معروف باللام ہے اور مجرور ہے، معنی ہے جزا اور سزا یا قیامت، اور اس کے اور معنی بھی ہیں جیسے قانون، دستور، اطاعت، شریعت، اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یہ پیچیدہ مرکب اضافی صرف رابع ہو جائے گی۔ مالکی کے نیچے جو زیر ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے بدل کے طور پر آئی ہے اور یہ اعراب اللہ کا فالو کر رہی ہے۔ ترجمہ ہوگا قیامت کے دن کا مالک۔ فائنل ترکیب ان آیات کی یہ ہوگی، موصوف اللہ اپنی 4 صفات سے مل کر مجرور ہو گیا، لام جارہ اور مجرور ظرف مستقر محذوف کے متعلق ہو کر خبر ہو گئے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگلی آیت نمبر 5 کو ہم 2 حصے میں کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ایاک نعبد اور دوسرا حصہ و ایاک نستعین۔ اب اس آیت کے کلمات دیکھیں تو اس میں صرف ایک حرف ہے واو، اس کو ریڈ کر دیں گے۔ 2 ضمائر ہیں ایاک، ان دونوں کو لائٹ پنک کر دیں گے کیونکہ یہ منصوب منفصل ہیں۔ 2 فا نظر آ رہے ہیں، نعبدو اور نستعین، ان دونوں کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اب پہلے حصے کو دیکھیں تو سب سے پہلے ضمیر آ رہی ہے ایاک۔ یہ ضمیر واحد مذکر حاضر ہے اور منصوب منفصل ہے اور یہ مفعول مقدم کے طور پر آ رہی ہے، معنی ہے صرف تیری ہی۔ اس کے بعد فعل نعبدو ہے، یہ فعل مضارع کی گردان میں ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے اندر ہوتا ہے۔ صیغہ جمع متکلم ہے، ضمیر نحن مستتر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ عین با دال ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد باب نون سے ہے۔ عبدہ یعبدو عبادتاً، معنی ہے غلامی کرنا یا بندگی کرنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی، نعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب دوسرے حصے کی تفصیل دیکھیں تو واو حرف عطف آ رہا ہے اور واو کے بعد ایاک ہے، یہ بھی ضمیر واحد مذکر حاضر ہے اور منصوب منفصل ہے اور یہ بھی مفعول مقدم کے طور پر آ رہی ہے، معنی ہے صرف تیری ہی۔ اس کے بعد فعل آ رہا ہے نستعینو، یہ فعل مضارع کی گردان میں ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ فعل کے اندر ہوتا ہے۔ صیغہ جمع متکلم ہے، ضمیر نحن مستتر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ عین واو نون ہے، غیسی فعل مطلق عین اجوف واوی ہے، معروف ہے، ثلاثی مزید فی باب استفعال سے ہے۔ استعانہ ماضی کا پہلا صیغہ تبدیلی کے بعد استعانہ ہو جائے گا اور مضارع یستعینو سے یستعین ہو جائے گا، اور مصدر استعاناً تبدیلی کے بعد استعانتاً ہو جائے گا، معنی ہے مدد مانگنا یا مدد چاہنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ غیسی فعل اجف کے قواعد ڈسکس ہو چکے ہیں، صرف اس میں مصدر میں جو قاعدہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ اجف میں 2 الف اگر کٹھے آ جائیں تو ایک الف کو حذف کر کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس فعل کا مفعول با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور بنفسہ ہی بھی استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی، نستعینو فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر پچھلے حصے پر عطف ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آیت نمبر 6 کے کلمات دیکھیں تو اس میں حرف کوئی نہیں ہے، 2 ظاہری اسما ہیں، اسرات اور المستقیم، ان دونوں کو بلو کر دیں گے۔ ضمیر ایک ہی ہے نا، اس کو پرپل کر دیں گے کیونکہ یہ منصوب متصل ہے۔ فعل ایک ہی ہے اہدی، اس کے مادہ کو ہم گرین کر دیں گے۔
اب اس آیت کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے اہدی فعل آ رہا ہے، یہ فعل امر ہے۔ یہ فعل مثال کی گردان میں ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ فعل کے اندر ہوتا ہے۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ضمیر انتا مستتر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ماتا ہا دال یا ہے، معروف ہے، غیر صفے معطل لام ناقص یائی ہے، ثلاثی مجرد باب دات سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہدا یا سے ہدا ہو جائے گا اور مضارع یہدی یو سے یہدی ہو جائے گا اور مصدر ہوگا ہدایتن۔ معنی ہے کسی کو راہ دکھانا یا کسی کو راہ بتانا یا کسی کو راہ پر چلانا یا کسی کو راستے پر ڈالنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ قاعدہ ناقص ماضی میں یہ لگا کہ حرف علت پر حرکت ہو اور ماں قبل زبر ہو تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، ناقص واوی میں پورے الف کی صورت میں اور ناقص یائی میں الف مکسورہ کی صورت میں۔ قاعدہ ناقص مضارع میں یہ لگا کہ اگر حرف علت یا پر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس فعل کے 2 مفعول استعمال ہوتے ہیں، جس کو راستے پر چلایا جائے یہ بغیر صلے کے آتا ہے، اور جس راستے پر چلایا جائے یہ 3 طرح سے آتا ہے، بے نفسہ ہی آتا ہے یا لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے اور یا الہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ فعل امر مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فعل امر میں جب ناقص کے قاعدے لگتے ہیں تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس فعل کے بعد نا ضمیر آ رہی ہے، یہ جمع متکلم ہے اور منصوب متصل ہے، اور یہ مفعول بھی اول بن رہی ہے۔ اس کے بعد اسرات ہے، یہ اس میں جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف باللام ہے اور منصوب ہے، معنی ہے راستہ یا سڑک، اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ اسرات کے بعد المستقیم ہے، یہ ثلاثی مزید فی باب استفعال سے اس میں فاعل ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، معنی اس کا سیدھا ہونے والا، اور یہ صفت بن رہا ہے۔ موصوف اور صفت مل کر مفعول بھی ثانی ہو جائیں گے۔ ترکیب ایسی ہوگی، اہدی فعل امر اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا۔ ترجمہ ہوگا تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب اگلی آیت نمبر 7 کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں، صراط سے لے کر علیہم تک ایک حصہ اور دوسرا حصہ غیر المغضوبی سے لے کر الضالین تک۔ اب پہلے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں ایک حرف ہے اللہ، اس کو ریڈ کر دیں گے۔ 2 ظاہری اسما ہیں صراط اور الذین، ان دونوں کو بلو کر دیں گے۔ 2 ضمائر ہیں تا اور ہم، تا کو سیان کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع متصل ہے، ہم کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے۔ فعل ایک ہی ہے انعمتا، اس کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے صراط آ رہا ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، بس یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب بھی کسی اسم پر تنوین نہ ہو تو یہاں اس اسم پر الف لام ہوگا یا پھر وہ مضاف بن رہا ہوگا۔ صراط کے بعد الذین اس میں موصول آ رہا ہے، جب بھی اس میں موصول آئے گا اس کا صلہ ضرور ہوگا۔ صلہ 4 صورتوں میں آ سکتا ہے، جار مجرور، ظرف مضاف الیہ، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ الذین اس میں موصول کے بعد فعل آ رہا ہے انعمتا۔ یہ فعل ماضی کی گردان میں ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ضمیر تا بارز مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ نون عین میم ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے ہے۔ انعما ینعم انعامن، معنی ہے خوشحال کرنا، نعمت دینا یا انعام کرنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ اس فعل کے 2 مفعول آتے ہیں، جس کو نعمت دی جائے اور جو نعمت دی جائے۔ پہلا مفعول اللہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ انعمتا فعل کے بعد اللہ حرف جارہ آ رہا ہے اور حرف جارہ کے بعد ہم ضمیر آ رہی ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی ہما، ہم اور ہنہ سے پہلے زیر یا سکن آ جائے تو یہ ہما، ہم اور ہنہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جار مجرور ظرف لغ متعلق ہو جائے گا فعل انعمتا کا۔
ترکیب ایسی ہوگی انعمتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن جائے گا اسم موصول الذین کا۔ الذین اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ مضاف الیہ مل کر بدل ہو جائے گا صراط کا۔ اس صراطہ پر زبر بتا رہی ہے کہ یہ پچھلے صراطہ کا بدل ہے۔ ترجمہ ہوگا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب دوسرے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 3 حروف نظر آ رہے ہیں، الا، واو اور لام۔ ان تینوں کو ریڈ کر دیں گے۔ 3 ظاہری اسما ہیں، غیر، المغضوبی اور الضالین، ان تینوں کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر ہے ہم، اس کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے۔ فعل اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے غیر آ رہا ہے۔ یہ اس میں جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف الی معرفہ اور مجرور ہے اور ہمیشہ مضاف بنتا ہے۔ غیر کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ یہ الذین کا بدل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ الذین مبنی ہوتا ہے اور یہاں یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ چونکہ الذین یہاں محل مجرور ہے اس لیے غیر بھی مجرور ہے۔ غیر کے بعد المغضوبی ہے، یہ اسم مفعول ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معروف لام ہے اور مجرور ہے۔ معنی ہے غضب کیا ہوا یا غصہ کیا ہوا۔ اس کے بعد الا حرف جارہ آ رہا ہے اور الا کے بعد ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب مجرور متصل۔ یہ جار مجرور مل کر نائب فاعل ہو جائیں گے اس مفعول کا۔ اس مفعول اور نائب فاعل مل کر معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد واو حرف عطف ہے اور واو کے بعد لا ہے، یہ لا زائدہ ہے جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا زائدہ کے بعد الضالین آ رہا ہے، یہ فاعلن کے وزن پر اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے، معروف لام ہے اور مجرور ہے۔ معنی ہے گمراہ ہونے والے اور یہ معطوف بن رہا ہے۔ مجرور اس لیے ہے کہ یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ کے اعراب کو فالو کرتا ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف علیہ ہو جائیں گے غیر مضاف کے۔ غیر مضاف اور مضاف علیہ مل کر بدل ہو جائیں گے الذین کا۔ ترجمہ ہوگا نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد آمین اسم فعل ہے۔ اسم فعل ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہو۔ آمین کا ترجمہ ہوتا ہے اسی طرح ہو، یعنی ہمیں نامراد نہ کرنا یا میری دعا قبول ہو۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔